اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت زیادہ کمنٹس آئے، بہت زیادہ واٹس ایپ میں میسیجز ہیں کہ ایسا عمل سورج کرین میں بتائے جو حاضرات کا ایک روز کا عمل ہو لیکن ہم اس سے پورے سال تک کام لے سکیں۔ بالکل ایسا عمل ہے، کیونکہ ہم خود بھی ادارے میں تیار کریں گے تو آپ کو بھی بتا دے تو آپ لوگ تیار کرنا چاہیے، آپ بھی تیار کریں، اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے پرہیز جمالی ہر قسم کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ نے جو ہے نا گوشت یا انڈا یا مچھلی دودھ کچھ بھی نہیں، آپ نے بس صرف اور صرف جو پرہیز جس کو پتہ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بخور بنانا ہے، بخور بھی آپ نے کچھ دن پہلے ہی بنا کے رکھ لینا ہے تاکہ گرہن کے وقت آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہو۔ بخور کے لیے آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے زعفران 2 گرام، کیونکہ ایک بندے نے ایک ہی بنانا ہوگا تو اس حساب سے میں بتاتا ہوں، زعفران 2 گرام لے لے، ٹھیک ہے۔ سفید کبوتر لے کر ایک، ٹھیک ہے، اس کا جو خون ہوتا ہے وہ لے، اور اس کی دونوں آنکھیں سفید کبوتر کی وہ لے، اور خون اور اس کی آنکھیں سکھا کے پیس کے وہ ڈالے۔ گلاب کی پتیاں چند عدد لے لے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے بیچ میں مشک کا اچھے والا تر مکس کر کے اس کو مکس کر دے، اس کی گولیاں بنا لے، ٹھیک ہے، تاکہ دوران عمل جب آپ کوئلے اپنے پاس رکھے تو اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک عدد گولی ڈالتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور دوران عمل آپ نے پاس لبان اور عود کی اگربتیاں بھی جلانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو آپ نے جو ہے تیز ترین عطر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس تیز ترین عطر جو کالا مشک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی جا کے لے لے، صحیح بڑی بوٹل لینی ہے۔ اور آپ نے اس کالے مشک کے اوپر آپ نے جو ہے نا ایک دن پہلے ہی آپ نے 11 مرتبہ سورہ جن پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر دم کر دینی ہے۔ اب آپ نے گرہن جب اپنے عروج کو ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کے بیچ میں حصار کرنا ہے، حصار کے بیٹھ جانا ہے۔ ایک چیز اور آپ نے کرنی ہے، وہ ایک چیز یہ کرنی ہے کہ جب آپ گرہن شروع ہوگا تو آپ نے کالا عقیق بڑے سائز میں لینا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک بڑا عقیق کو کالا لے کر اس کے پیچھے یا حاضر ہو یا زائر ہو، ٹھیک ہے، اس کے اعداد شمسی، ٹھیک ہے، کیونکہ شمسی گرہن ہے تو شمسی اعداد لے کر وہ آپ نے لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے۔ اور اس کے نیچے آپ نے یا زائد ہو یا حاضر ہو، ٹھیک ہے، یا حاضر ہو یا زائد ہو بھی لکھ دینا ہے، یا حاضر ہو زائد ہو، اوپر آپ نے اعداد شمسی سے اوپر 786 لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے حصار کے بیچ میں بیٹھ جانا ہے۔ حصار آپ نے لوہے کی چھری سے کرنا ہے، لوہے کی چھری سے حصار کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنے بدن کے اوپر حصار کر دینا، کوئلے بیچ میں رکھنا، پینے کے لیے پانی آپ رکھ لیں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا ہے آپ نے، اور آپ مکمل لوازمات اور تعداد کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب آپ نے اول و آخر جو ہے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پڑھ کے اس نگینے کو بالکل اپنے سامنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کے اوپر فوکس رکھ کے آپ نے کاؤنٹر تسبیح یا تسبیح تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، بار بار کے تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، سامنے پکڑ کے آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جب یہ عمل پورا ہو جائے گا آپ کا تو آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد اب آپ کے پاس ایک اتنی مضبوط ترین حاضرات ہوگی ہے جو کہ ہمارا نگینہ حاضرات تیار ہوتا ہے وہ اس ہی مرحلے سے گزر جاتا ہے۔ ادارے میں چونکہ بہت زیادہ نگینے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، مختلف شاگرد کریں گے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ان کے پر پڑھائیاں ہوتی ہے، خیر ان کی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے تو بہت سی پڑھائیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کی جاتی ہے، لیکن آپ کے آسانی کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا۔ جب آپ یہ کر لیں اب اس میں آپ خود فجر کے وقت کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اوکے لکھے تو ہمارے ہر عمل ہر وظیفے کی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مضبوط ترین آپ کے جو ہے نا پاس حاضرات آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کا جو عمل اسکرین پہ ابھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ یا حاضر ہو یا زائر ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ہے نا 11,000 مرتبہ کی تعداد میں پڑھنا ہے، میکسیمم جو آپ 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے آپ کے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مضبوط ترین آپ کا عمل تیار ہو جائے گا۔ اچھا، تیار ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، 1.25 کلو گوشت بنا ہڈی کے آپ نے قبرستان پہ جا کے جو ہے نا پاک صاف جگہ پہ رکھ کے پیچھے مرغی دیکھنا ہے، آ جانا ہے، اور گھر آنے کے بعد آپ نے کسی کو بھی کوئی کھانا بنا کر اچھا سا، ٹھیک ہے، چاہے قورمہ بنائے، کچھ بھی اچھا سا کھانا بنا کے کسی غریب کے گھر لازمی بھیجیے، یہ اس کے صدقات میں لازمن ہے۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل طور پہ نگینہ تیار ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس نگینے کی اتنی فیض و برکات ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کے وقت
روزانہ اس میں جب بھی اپنے حاضرات کا نزول کرنا ہو تو پہلے تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو سائے سے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی مداومت جو رہے گی وہ رہے گی 500 مرتبہ یا حاضر ہو یا ظاہر ہو۔ آپ کسی کی نماز کے بعد بھی 21 مرتبہ ولاخ درود پاک اور 500 مرتبہ یا حاضر ہو ظاہر ہو پڑھ کے اس پہ دم کریں گے، اور جب آپ نے حاضرات کرنی ہے تو یا تو تہجد کے وقت یا فجر کے وقت آپ نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ یا حاضر ہو ظاہر ہو اس کے اندر دیکھ کے پڑھتے رہنا۔ جب اگر آپ کو پہلی مرتبہ نہ بھی نظر آئے، ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، کیونکہ بعض اوقات روحانی لیولز کی بات ہوتی ہے، تو آپ حکم لگاتے جائیں اپنے کام کا، اسی کام کا، ٹھیک ہے، آپ کا وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس وقت آپ کا وہ کام ہو جائے، آپ تھوڑی سی میٹھی چیز پکائے یا مٹھائی لے کے اس پہ فاتحہ دے دے، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بزرگادین آپ کو اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے، پھر آپ ان سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتا دوں کہ شروع میں جو کہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ بہت محنت کی تھی، پھر جا کے کہیں یہ کھلی تھی حاضرات، پھر اس کے بعد جب ان سے بہت عرصے تک کام لیا گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد شاگردوں نے بھی کیا، ان کے ساتھ بھی کافی عرصے تک ہوتا تھا، پھر ان ہی کے ذریعے اور بھی ہم نے عمل کافی کی ہے، ان کے ذریعے وظائف بھی پتہ چلے، تو یہ میں آپ کو وہ عمل وہ چیز آپ کو تعلیم کار ہوں کہ جس کا منہ اور سارے، ٹھیک ہے۔ صورت گرہن لوگ طلسماتی عمل یہ وہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سب کے سب بکواس جھوٹ ہے۔ نگینہ تیار ہوتے، اس کے بعد ایک اور بھی ہمارے یہاں ادارے میں نگینہ تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نگینہ حمزات، وہ جس نے بنوانا ہو اس کے نام کی عدد کے مطابق وہ تیار ہوتا ہے، وہ یہاں پہ بتانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ سورہ مزمل سے بھی نگینہ تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ مزمل 117 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور وہ نگینہ تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نگینہ پری تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پریوں کی حضرات کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ مختلف نگینے، مختلف چیزیں جو ہے نا وہ تیار ہمارے ادارے میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نگینہ کوئی تیار نہ بھی کر سکے تو وہ جو ہے نا گرہن سے قبل ہی ہمارے ادارے کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے کامل ولی ادارے روحانی 0310552117 پہ بکنگ کروا لے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تیار کر کے بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرامت میں نے آپ کو وضیح بتایا۔ اچھا، اس میں اور بھی چیزیں میں ایک دو آپ کو بتایا، تو یہ ویڈیوز یہ پوری دیکھا کرے کہ اس میں چیزیں جو ہے نا آپ کو یہ ایسے عمال ان میں غلطی ہوگی تو آپ کو رجت بہت سخت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے۔ جب بھی آپ نگینہ تیار کر لیں، اس نگینے کے اوپر آپ نے روزانہ اچھا وہی مشک عطر نہیں تھا جو میں نے آپ کو بتایا تیز، وہی عطر آپ نے، اچھا وہ جو بوٹل کے آپ نے جس بوٹل جو ہوگی، جو اس کی بوتل ہوتی ہے، اس کو آپ نے دم کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وہ عطر ختم ہونے لگی، آپ جا کے اسی عطر والی دکان پہ جا کے اس کو کہ یہ عطر اس کے اندر ڈال دے، اسی بوٹل کے اندر یوز کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ آپ کو سورہ جن اس پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس وہی روزانہ اس کے اوپر عطر لگائے، ٹھیک ہے، اور یا حضیر ظاہر پڑھے۔ اور اس کی خالی سے یہ نہیں کہ آپ کو حاضرات ہی ملے گی، اس سے آپ تذکرہ اجنہ کا بھی کام لے سکتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ وہ تو اگر جب آپ ہمارے سے ادارے سے یہ منگواتے ہیں تو اس کے ساتھ تذکرہ اجنہ کا بھی وظیفہ مل جائے گا آپ کو، یا جن کے پاس موجود ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تذکرہ اجنہ کی روحانی قوت کے بارے میں بھی، پھر اس کے مال و دولت کے لیے نگینہ بہت زبردست ہے، اس کے لیے بھی بہت کام دیتا ہے، تذکرہ خلق کے لیے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جادو جنات کی حفاظت تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بندشیں یا کاٹ وغیرہ کے لیے یہ نگینہ بہت کام کرامت ہے، بیماریوں کے لیے نوست سیرگان کے لیے یہ نگینہ بہت کرامت تیار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ادارے سے تو پراپر یہ جو ہے نا ایک اس کا طریقہ کار آئے گا نا آپ کے پاس، لیکن یہاں پہ صرف مقصود ہے کہ آپ کو جو ہے نا عمل بتانا مقصود ہے کہ جو ہے نا یہ اصلاح کرے، ٹھیک ہے۔ باقی پھر آپ کے ذہنوں کے اوپر ہے کہ آپ نے سے کیسا کام لینا، کیا طریقہ کار کرنا ہے۔ جائز طور پہ کریں گے تو یہ حاضرات چلتی رہے گی، اگر تو آپ نے جائز کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو پھر حاضرات بند بھی ہو جاتی ہے۔ تو بند ہونے کے جب یہ بند ہو جائے گی حاضرات، پھر کوئی بھی حاضرات آپ کے اوپر نہیں کھل سکتی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ بہت سے لوگوں کی غلط فہمیاں ہے، وہ غلط فہمیاں یہی ہے کہ جو ہوتے ہیں نا، نہیں یہ ایک حاضرات بند ہوگی دوسری نہیں، اگر اس کے پاس ایک مرتبہ حاضرات ناراض ہوگی، بند ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر زندگی میں کوئی حاضرات نہیں کھل سکتی۔ بہت کیسز جیسے ہمارے پاس آئے ہیں، لوگوں نے ان کو لوٹا ہے، جی کھل جائے گی، وہ ہمارے پاس ہے، کچھ بھی نہیں کھلتی ہے، یہ بات حقیقت ہے۔